الحمدللہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، لیکن ان کی تاثیرات، ان کے اثرات بہت بڑے ہیں، اور یہ اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کی برکتیں اتنے زیادہ ہیں۔ آپ عمل کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے گا، آپ لوگوں کے اوپر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں، سونے کے، اٹھنے کے، کھانے کے، پینے کے، اوڑھنے کے، پہننے کے، تو میرے پیارے دوستو یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہیں، اور یہ ایسے ہیں ان پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا زندگی میں کرم ہی کرم ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کرم ہو جائے گا، مگر ان کے اوپر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ آپ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور یہ باتیں آپ خود اپنی فیملی پر، اپنی گھر پر، اپنی بچوں پر، اپنی بیوی، بہن، بیٹیوں پر، ان کی تربیت میں یہ چیزیں لائیں، ماحول بنائیں۔ جب آپ ماحول بنائیں گے اس طرح تو انشاءاللہ بالکل عمل کرنا آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے۔ اچھا، اب میں آپ لوگوں کو اپنا سبق سنانے جا رہا ہوں۔ جیسے کہ ہم آرام فرماتے ہیں، پھر نیند سے بیدار ہوتے ہیں، تو نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دعا پڑھنا پڑتا ہے۔ کون سا دعا؟ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں۔ کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ بخاری شریف میں بھی لکھا ہوا ہے اور بخاری مسلم شریف میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ترجمہ ہے: ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ اس نے ہمیں مار دیا تھا، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ دیکھو ترجمہ، دیکھو کتنا پیارا ترجمہ ہے، اور یہ دعا دیکھو کتنا دعا بہترین دعا ہے۔ ہاں، جب ہم نیند سے بیدار ہو جائیں گے، بیدار ہوتے ہی ہم یہ دعا پڑھیں گے تو ہمیں اجر کتنا ملے گا، ہمارے زندگی میں باہر کیسے نہیں آئے گا، ہمارے تمام مسئلے مسائل کیسے حل نہیں ہوں گے، ہمارے دنیا داری کی پریشانیاں ہم سے کیسے دور بھاگیں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، مسئلے مسائلوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانوں پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ دنیا کے مسئلے مسائل، یہ دنیا کی پریشانیاں ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں، ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے سنت آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دعا میں نے جو آپ لوگوں کے خدمت میں عرض کیا تھا، یہ نیند سے بیدار ہونے کی دعا ہے، یہ خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور اپنے ارد گرد دوستوں، عزیز و اقاربوں کو بھی آگاہ کریں، تاکہ وہ بھی اس طرح دعائیں پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ لوگوں کا کوششیں کاوشوں کو قبول مقبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔